حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، جس بچھڑے کے اندر اس نے جان ڈالی تھی، جس میں سے بیل کی آواز آتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور اس کو جلا کر اس کے جو ذرات تھے ان کو سمندر میں بہا دیا۔ اور قرآن کریم پہلے ہی یہ بات بیان کر چکا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر اس کو جلا کر اس کے جو ذرات تھے ان کو کیا کیا، سمندر میں بہا دیا، سمندر میں ڈال دیا۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ وہ جو مجسمہ تھا جس میں اس نے سامری نے جان ڈالی تھی، وہ گوشت، پوست اور ہڈیوں میں تبدیل ہو گیا ہوا تھا۔ وہ ان زیورات کا مجسمہ نہیں رہا تھا، بلکہ وہ جسم گوشت اور ہڈیوں کے اندر ظاہر ہو چکا ہوا تھا، گوشت اور ہڈیوں کا مجسمہ بن چکا ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذبح کر کے جلا دیا، جس کو اس نے زندہ کیا تھا، جس کے اندر اس نے جان ڈالی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذبح کر کے جلا دیا۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ گوشت اور ہڈیوں میں ٹرانسفر نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ اسی زیورات کا مجموعہ تھا جس کی ایک شکل بنائی گئی تھی، ایک بت نما، اور اس میں سے بیل کی آواز آتی تھی۔ تو وہ سونے اور چاندی کا ایک بت یا مجسمہ تھا، تو اس کو آپ نے آلات سے ٹکڑے ٹکڑے کر کر ریزہ ریزہ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب اس کو وہ جو ذرات کیے یا اس کے گوشت کا قیمہ بنایا، یا وہ جس بھی حالت میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، مختلف مفسرین مختلف فرماتے ہیں، تو اس کو سمندر میں بہا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس سمندر میں سے پانی پیو۔ تو جو اس بچھڑے سے محبت کرتا تھا، اس کے منہ کے اوپر اور اس کی مونچھوں پر اس سونے کی، وہ جو سونا تھا جس کو پگھلایا گیا ہوا تھا، ذرات تھے، ان کے ذرات لگ گئے، جیسا کہ قرآن کریم میں کہ ان کے کفر کی وجہ سے یہ بچھڑا جن سے ان کے دلوں کے اندر پلا دیا گیا تھا، دلوں کے اندر۔